ڈرامہ سیریل بسمل کی لاسٹ ایپیسوڈ دوستوں بہت زیادہ مزے کی ہونے والی ہے۔ آنے والی لاسٹ ایپیسوڈ میں دوستوں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اب ایمل کی شادی تو موسیٰ کے ساتھ ہونے والی ہے اور سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں۔ دوسرے سین میں دوستوں آپ دیکھیں گے کہ ریحام بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ وہ توقیر صاحب کو بار بار کالیں کر کے اس سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم اس شادی میں آ رہے ہو کہ نہیں، لیکن توقیر صاحب سوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں پر معصومہ آ جاتی ہے۔ معصومہ جیسے ہی فون کو دیکھتی ہے تو ریحام کی کال آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی کال کاٹ کر اس موبائل کو ہی بند کر دیتی ہے، تاکہ ریحام کو لگے کہ اب توقیر صاحب اس شادی میں نہیں آنے والے، تو اس وجہ سے اس نے اس فون کو بند کر دیا ہے۔ جب یہ سب دیکھتی ہے ریحام بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ موسیٰ کے پاس جاتی ہے اور موسیٰ سے کہتی ہے میں تو پہلے اس کو کالیں کر رہی تھی، کال جا رہی تھی، لیکن توقیر صاحب نے، تمہارے ڈیڈ نے اس فون کو بند کر دیا اور پھر مجھے لگتا ہے کہ اب معصومہ کی باتوں میں آ گئے ہیں اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب اس شادی میں آئیں گے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسرے سین میں دوستوں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ ایمل کے ماں باپ اور سب گھر والے سب لوگ وہ ریحام سے کہتے ہیں کہ اس شادی میں ساری کمیونٹی آ چکی ہے لیکن آپ کا شوہر ابھی تک نہیں آیا، مسئلہ کیا ہے، آپ اسے کال کر کے اس شادی میں بلوائیں۔ جب یہ بات سنتی ہے ریحام تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ان سب لوگوں سے کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اب توقیر صاحب تو اس شادی میں آنے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ ایمل سے بات بھی کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے ڈیڈ اس شادی میں آئیں گے، تو کیا تم یہ شادی کرو گی یا نہیں۔ ایمل یہ بات سنتے ہی فوراً اس کو جواب دیتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ میرے گھر والے اس شادی کے لیے اب راضی ہوں گے، کیونکہ جب تمہارے ڈیڈ ہی اس شادی میں نہیں آ رہے تو اس شادی کا مقصد کیا ہے، کیونکہ تمہارے گھر والے تو خود ہی راضی نہیں اور تمہارے ڈیڈ تو آ نہیں رہا۔ موسیٰ جب یہ بات سنتا ہے تو اس کو جواب دیتا ہے تم یہ جانتی ہو کہ میرا باپ دوسری شادی کر چکا ہے اور وہ اپنی دوسری بیوی کے کہنے کی وجہ سے اس شادی میں شرکت نہیں کر رہا، مجھے سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہ شادی ضرور ہوگی۔ جب یہ بات سنتی ہے جب یہ بات سنتی ہے ایمل تو پریشان ہو جاتی ہے، مزید اس سے کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر میں اس شادی کے لیے راضی ہو بھی گئی تو میرے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے اور میرے باپ کا تو تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ مجھے اس شادی سے لے کر چلا جائے گا۔ دوسرے سین میں دوستوں آپ دیکھیں گے کہ ایمل کا باپ ریحام سے کہتا ہے کہ اگر توقیر صاحب اس شادی میں نہیں آنے والے تو ہم یہ بارات واپس لے کر جا رہے ہیں۔ جب یہ بات سنتی ہے ریحام تو پریشان ہو جاتی ہے اور وہ ان لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے، اگر آپ لوگ یہ شادی نہیں کریں گے تو ہماری کتنی بڑی بے عزتی ہوگی۔ جب یہ بات سنتا ہے اس کا باپ تو اس سے کہتا ہے ایسا نہیں ہے، جب تمہارا شوہر اس شادی میں نہیں آ رہا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ جب یہ بات موسیٰ سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اور کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اپنے ڈیڈ کو کال بھی کرتا ہے، لیکن اس کا فون آف ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کی کال نہیں جا پاتی۔ اب جیسے ہی وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے تو وہاں پر وہ خود کو گولی مار دے گا، جس کی وجہ سے وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ دوستوں دوسرے سین میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اب ریحام بھاگتی ہوئی اس کمرے میں آئے گی تو وہاں پر کیا دیکھتی ہے کہ ریحام کے موسیٰ بے ہوش ہوتا ہے اور اسے گولی لگی ہوتی ہے۔ موسیٰ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو میں اپنے ڈیڈ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی تم اسے معاف کرنا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری ساری خوشیوں کو نظر لگ گئی اور ہمارے سب گھر والے بھی پریشان ہیں اسی کی وجہ سے، اگر وہ آج یہ سب نہ کرتے تو ہمیں یہ سب نہ دیکھنا پڑتا اور میں نے اپنی بے عزت کی وجہ سے یہ سب کیا اور اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ریحام یہ بات سنتے ہی بہت روتی ہے اور وہیں پر موسیٰ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ دوسرے سین میں دوستوں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اب جب جیسے ہی توقیر صاحب کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ موسیٰ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس نے خود کو گولی مار دی ہے تو وہ بہت زیادہ روتا ہے اور وہاں پر بھاگتا ہوا آتا ہے تو ریحام وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ریحام اس سے کہتی کہ وہیں پر رک جاؤ، تم میرے بیٹے کے قریب نہیں آ سکتے، تم سے قاتلوں کی بو آ رہی ہے، تم یہاں پر نہیں آ سکتے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ بات سنتے ہی توقیر صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، ریحام سے کہتے ہیں کہ پلیز مجھے معاف کر دے،
میں تو سویا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ میں نے یہ سب کیا، اور میں نے نہ ہی ایسا کچھ کیا ہے۔ اب پلیز مجھے معاف کر دیں، اس میں میرا کسی قسم کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ یہ بات سنتے ہی ریحام اس سے مزید کہتی ہے، تمہاری وجہ سے اس گھر کو نظر لگی ہے، اور میرا جوان بیٹا اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، اور اس نے صرف اور صرف یہ شادی کرنی تھی، اور تمہاری اس معصومہ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، کیونکہ اس نے ہی یہ سب کیا ہے۔ یہ بات سنتے تو قیر صاحب اس سے کہتے ہیں کہ میں اسے ضرور طلاق دے دوں گا، لیکن آپ لوگ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ ریحام اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرنے والی، اور نہ ہی موسیٰ تمہیں معاف کرے گا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ موسیٰ کے قریب اس کو نہیں آنے دیتی۔ دوسرے سین میں دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اب معصومہ کے پاس جاتا ہے توقیر صاحب اس سے کہتے ہیں، تمہاری وجہ سے میرا جوان بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میرا فون کس نے آف کیا تھا؟ یہ بات سنتے ہی اب معصومہ بھی پریشان ہو جاتی ہے، اس کو جواب دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا، تمہارے قریب ہی تمہارا موبائل پڑا ہوا تھا۔ توقیر صاحب اس سے کہتے ہیں کہ جب میں سویا ہوا تھا تو میرا موبائل آن تھا، لیکن ریحام کی کالیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے میرا موبائل آف ہو گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب تم نے ہی کیا ہے۔ وہیں پر وہ معصومہ کو تھپڑ مارتا ہے اور اس سے کہتا ہے، تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اور آج میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ معصومہ کو اس گھر سے بھی نکال دے گا اور اسے طلاق بھی دے دے گا، ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرے سین میں دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اب آتا ہے توقیر صاحب ریحام کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، تو میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اب موسیٰ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو میں نے معصومہ کو بھی طلاق دے دی اور اسے اس گھر سے نکال دیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ یہ بات سنتے ہی وہ اس کو مزید جواب دیتی ہے، میرے قریب مت آؤ اور نہ ہی مجھ سے بات کرو، میری آنکھوں سے دفع ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اگر تم آج اس شادی میں آ جاتے تو آج ہمارا بیٹا زندہ ہوتا۔ تم اس کی خوشی میں شرکت نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اسے اتنا دکھ ہوا، اور اس نے اپنی بے عزتی کی وجہ سے خود کو گولی مار دی۔ یہ بات سن کر مزید وہ اس سے کہتا ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ ریحام کہتی ہے کہ آج کے بعد کیا ہو، اب تمہاری وجہ سے تمہارا بیٹا تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، اب کیا کہنا؟ یہ سنتے ہی توقیر صاحب اس سے معافی مانگتے اور اس سے کہتے ہیں کہ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ دوسرے سین میں دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ ریحام بہت روتی ہے، اور وہیں پر اب ایمل بھی آتی ہے، اور ایمل اس سے کہتی ہے کہ ماں امی مجھے معاف کر دیں، اب میں نے بھی موسیٰ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیونکہ اگر آج یہ سب میں نہ کرتی اور وہیں پر شادی کر لیتے تو ہمیں یہ سب نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ بات سنتے ہی مزید وہ اس سے کہتی ہے، تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، یہ سب توقیر کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ آج اس شادی میں آ جاتے تو ہمیں یہ سب نہ دیکھنا پڑتا، اور نہ ہی ہمیں موسیٰ چھوڑ کر جاتا۔ ناظرین ڈرامہ سیریل بسمل کی لاسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ مزے کی ہونے والی ہے، اور دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اب توقیر صاحب کا بھی بہت برا انجام ہونے والا ہے، کیونکہ اب معصومہ کو تو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، اور اسے طلاق بھی ہو چکی ہے، اور توقیر صاحب نے اسے اس گھر سے بھی نکال دیا۔ اب ایسے توقیر صاحب کو اپنے کیے کی سزا مل جائے گی، اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ ناظرین آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ معصومہ اور توقیر صاحب کا انجام کیسا ہونا چاہیے، اور کیا موسیٰ نے بھی اچھا کیا خود کو گولی مار کر یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ لوگ ڈرامہ سیریل بسمل کا اینڈ ہیپی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی رائے کومنٹس سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، اور مزید پاکستانی ڈراماز کے اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔